جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے اور جس کی ہم سب کو آج ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اجتماعیت کے ساتھ ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اجتماعیت، اہمیت و ضرورت، فوائد و ثمرات، یہ موضوع ہے شیخ کا۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق ہمیں خطاب فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ حضرات نے وہ سنا، اسی کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہیں جو تقریباً ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہوگی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے پہلو باقی رہ جائیں چونکہ موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ہمارے بعد بھی بہت سارے خطبہ ہیں جن کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے۔ کوشش کریں کہ جتنا مختصر ہو سکے ہم سے ہم ویسے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو اتفاق اور اتحاد نہ چاہتا ہو۔ یہاں سے نہ چاہے لیکن یہاں سے ضرور چاہتا ہے، یہ تو طے ہے۔ یہاں سے نہ چاہے لیکن یہاں سے سب دعویٰ کرتے ہیں اور آج عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ کوئی اتفاق اور اتحاد کی مخالفت نہیں کرتا اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ کانفرنس کا نام رکھا جاتا ہے اتحاد ملت کانفرنس، اتحاد ملت کانفرنس نام کے ساتھ کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کانفرنسیں کرنے کے باوجود بھی بلکہ وہ کانفرنس ہی ہمارے اختلاف کا ایک ذریعہ اور بن جا رہی ہے۔ آخر کیوں ایسا دوستو؟ چاہتے سب ہیں جموں سری نگر کشمیر کانفرنس عیدگاہ میں جیسے باہر نکلا میڈیا والے 2500 کی تعداد میں کھڑے ہیں، کہنے لگے صاحب کیا بات ہے، مسلمان اتحاد اور اتفاق
کہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو اتفاق و اتحاد کا نظام بنایا ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دعویٰ سب کرتے ہیں، ہر ایک کے اتحاد اور اتفاق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان اسی کو قبول کر لیں۔ اب اس پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا میرے بھائی، اور ہم آگے کچھ مثالیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اتفاق اور اتحاد کی اہمیت و ضرورت۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے چند باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھی اور فرمائے، لوگو، نمبر 1، التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر۔ نمبر 3، نمبر 2، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ نمبر 3، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، پہلی چیز التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ نے جن انعامات سے آپ کو نوازا ہے ان انعامات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا کہ میرے رب نے ہمارے ساتھ اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، اتنا احسان کیا، لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ برابر کیا کریں، اس لیے چھپائیں نہیں، کیوں؟ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور نعمت الہی کا تذکرہ نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب تک انسان لوگوں کا شکر نہ ادا کرے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا، الجماعت رحمہ، اتفاق، اتحاد، اجتماعیت یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور آپس میں اختلاف کرنا، لڑنا یہ اصل میں اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کیسے؟ بڑی تفصیل ہے، لیکن یہاں اشارہ کر دیں، آگے اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اجتماعیت، اتفاق و اتحاد رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور آپس میں لڑنا، اختلاف کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت امام بخاری صحیح بخاری میں تقریباً تمام محدثین جو کتاب الفتن یا کتاب التفسیر لکھتے ہیں، متعدد صحابہ کرام سے حدیث نقل کیا، ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی بڑی جماعت، قافلہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اچانک نبی علیہ السلام راستہ چھوڑ کے کنارے گئے، نیت باندھی، نماز میں گئے، پڑھے، پہلے سجدے میں آپ گئے تو آپ نے سر نہیں اٹھایا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اتنا لمبا آپ نے کیا کہ سر نہیں اٹھاتے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اب اٹھائیں گے سر آپ۔ آخر میں لوگ سوچنے لگے آج تک تو اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا تھا، آج کیوں کر رہے ہیں انتظار؟ کسی کو شک ہوا،
شاید ایسا تو نہیں کہ ملک الموت آئے اور سجدے ہی کی حالت میں آپ کی روح قبضہ کر لیے ہو۔ بڑی حیرت کی زندگی میں صحابہ پریشان۔ اتنے میں کچھ ٹائم گزرا، آپ سر مبارک اٹھا رہے، نماز مکمل کی، سلام پھیرے، صحابہ کرام پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ لقد صلیت صلاۃ، آج تو آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک ایسی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ فخشینا، ہم لوگ تو ڈر گئے کہ شاید روح آپ کی قبض ہو گئی سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ۔ آپ نے فرمایا ہاں انہا صلاۃ رغبۃ ورحمہ، یہ عام نماز آج نہیں تھی، یہ بڑی عجیب سی نماز تھی۔ انہا صلاۃ رغبۃ ورحمہ، یہ رغبت، رحمت، خوف اور خشیت والی نماز تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اتنا لمبا سجدہ جو میں نے کیا تھا، سألت ربی ثلاثا فآتانی اثنتین ومنعنی ثالثہما، او کما قال علیہ السلام۔ اتنا لمبا سجدہ زمین پر پیشانی ٹیک کر ہم اپنے رب سے 3 چیزیں مانگ رہے تھے۔ بڑی کوشش کی کہ اللہ ہمیں تینوں چیزیں دے دے، لیکن لوگوں رب نے 2 تو دے دیا، تیسری دینے سے انکار کر دیا۔ 3 چیزیں، اتنی دیر سے ہم 3 چیزیں اپنے رب سے مانگ رہے تھے رو رو کر کے، لیکن رب نے 2 چیزیں دی اور تیسری منع کر دیا، دینے سے انکار کر دیا۔ اب صحابہ کرام کو بڑی جستجو کہ آخر اتنا لمبا سجدہ 3 چیزیں مانگ رہے تھے اور اللہ کے رسول مانگیں 3 میں سے 2 دے اور تیسری دینے سے انکار کر دے۔ ہم لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بات اصل یہ ہے، میں نے رب سے ایک سوال تو کیا، اللہ میری امت پر کبھی ایسا قحط نہیں مسلط کرنا کہ ہمارے سارے امتی ایک ہی وقت میں اس عذاب کے اندر دنیا سے ختم ہو جائیں۔ رب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی امت پر کتنا بھی گناہ کر ڈالیں لیکن ایسا عذاب نہیں ڈالیں کہ سارے امتی ختم ہو جائیں۔ کبھی گجرات میں زلزلہ آئے گا تو محصلہ والے اطمینان کا سوئے رہیں گے، صبح ان کو پتا چلے گا، وہاں کی دنیا ختم ہو جائے اور محصلہ کے لوگ صبح واٹس ایپ پر دیکھتے ہو زلزلہ آیا۔ دیکھا رب نے گنہگاروں کو سزا دیا، ایک علاقے میں آیا پوری دنیا کے لوگ سکون سے، اور آپ سے پہلے عذاب آتا تو پورے قوم کے قوم ایک ہی دن میں ختم۔ ابھی ہمارے عزیز حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے تھے، اللہ کا عذاب آیا تو سوائے ایمان والوں کے کوئی نہ بچا، یہاں تک کہ بیٹا اور بیوی بھی نہ بچے گئے، پورا A to Z ختم، اللہ کا عذاب۔ نمبر 2، ہم نے اپنے رب سے کہا اللہ کبھی دنیا میں کسی ظالم قوم کو ہمارے امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر ایسے ظالم قوم کو مسلط نہ کرنا، اس کو چانس نہیں دینا کہ میرے امت کے مردوں کو قتل کر ڈالیں، نوجوانوں کو غلام بنائیں اور میری امت کی ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹے۔ اللہ کبھی کسی ظالم طاقتور سے طاقتور قوم کو کبھی یہ چانس نہیں دے گا۔ رب نے کہا جاؤ، ہم نے یہ بھی قبول کر لیا، ایک جگہ کے مسلمان مارے جاتے ہیں اور دوسرے جگہ کے مسلمان بڑے سکون سے رہتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ نہ دنیا سے کبھی اسلام مٹ سکتا ہے اور نہ کبھی دنیا سے مسلمان مٹ سکتے ہیں، اور جس دن مسلمان مٹ گئے پھر وہی قیامت کا دن ہوگا، کائنات میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ نمبر 3، ہم نے اپنے رب سے مانگا، کیا مانگا میرے بھائیو؟
کیا مانگا؟ میں نے کہا اللہ میری امت کو آپس میں لڑانا نہیں. اللہ اکبر. اے اللہ میری امت کو آپس میں لڑانا نہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر. تو اللہ نے فرمایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی امت کچھ بھی کر ڈالے اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اللہ نے فرمایا یہ تو سنت اللہ ہے، گنہگاروں کو سزا آپ ہم سے منواتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کبھی دشمن قوم کو مسلط نہیں کرنا کہ میری قوم کے ماں بہنوں کی عزت لوٹے. میں نے قبول کر لیا نبی، آپ پھر دوسری بات منوا رہے ہیں کہ ایسا عذاب نہ آئے کہ پوری امت مر جائے. میں نے مان لیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت شراب، کباب، زنا، چوری، ماں باپ کی نافرمانی، لوٹ گھسوٹ، محرم کا تعزیہ، محرم کا ارے سینہ پیٹ. رات کو میں نے قصہ بیان کیا ابھی گجرات کے اندر، وہ بڑا دلچسپ ہے، سنا کے آگے بات پڑھاتے ہیں. ایک بہت بڑے امام ہیں، امام اماد الدین واسطی رحمت اللہ علیہ. ان کا نام نوٹ کر لیں، جہاں بھی مارے گئے. آپ لوگ تو یہ مارنے والے ہیں نا، ہم لوگ تو پڑھنے والے ہیں، ہم تو صرف پڑھنے والے ہیں، اور آپ لوگ پڑھنے والے نہیں بلکہ یہ ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو بڑی عجیب سے بات اور کس واقعہ نقل کریں. اللہ فرمائے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی امت کو ایسے آزاد چھوڑ دیں، جو چاہیں کریں، شرک کریں، بدعات کریں، خرافات کریں، یہ ہاتھ کہیں پھیلائیں، پیشانی کہیں بھی چکائیں. قوم نوح کو تو شرک کی بنا پر عذاب میں دیا، قوم عاد کو ہلاک کیا. کچھ بھی ہو پھر بھی تو تیرے نبی کے امت میں ہے نا. کسی صاحب نے منچلے نے شعر بنایا نا، خطا کار ہو کچھ بھی ہو کچھ لیکن ہے تو آپ کے امتی. معلوم پڑتا کہ نبی کی امتی کو عذاب ہی نہیں ہوگا. تو میں نے بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں میں پہلے ایک آوارہ تھا، آوارگی میں ساری زندگی گزر رہی تھی. شراب پیئیں تو سکون نہیں، نشہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد سکون چھن جائے. میں پریشان ہوا. کہتے ہیں جا رہا تھا تو ایک کچھ لوگ کالے کپڑے پہنے محرم منا رہے تھے. ہاں حسین میں نے سمجھا کہ اتنے اچھے لوگ مسلمان ہیں، یہاں چلو یہاں سکون مل جائے گا. ہم اپنے سکون کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں شیعہ بننے کے بعد ایک عرصے تک سبیل پیتا رہا. محرم آیا سینہ پیٹتا رہا. میں یہ سمجھتا تھا جیسے لوہے کو گرم کر کے خوب پیٹو، پھر اس کے بعد چاہو تو اس کے زیور بناؤ، چاہے کلہاڑی بناؤ، چاہے اسٹیل اور دروازہ بناؤ. تو میں سوچتا سینہ پیٹ پیٹ کر کے ہمارے دل کو سکون ہوگا، ایمان بڑھے گا. کیوں؟ کہا میں یہ سمجھتا تھا لوہا گرم کرنے کے بعد پیٹنے سے لوہا کام کے لائق بنتا ہے، تو ہم بھی سینہ پیٹ پیٹ کر کے کام کے مسلمان بن جائیں گے. کہا اتنا پیٹا کہ جو تھا وہ بھی نکل گیا، کچھ رہ ہی نہیں گیا، وہ بھی نکل گیا. بھگا وہاں سے گیا. ایک بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی تھی، جھنڈے لگے ہوئے اور اتنی لمبی تسبیح بابا لگے ہوئے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اچھی جگہ پہنچا دیا. کہا ہاتھ پر بیعت کیا. وہ روزانہ جھاڑو لگوائے، پیر دبوائے، اور میں نے دیکھا صبح سے شام تک جتنے لوگ آئے. کیا مراد ہے؟ بیٹا نہیں ہوتا، وہاں اتنا چڑھا دو بیٹا ہو جائے گا. دوسرا آیا کاروبار نہیں ہوتا، 3 مرتبہ طواف کرو 100 دینار ڈالو مل جائے گا. ایک آیا تاجر، صاحب جہاں کاروبار کرتا ہوں سب ختم ہوتا جا رہا ہے، کچھ بتائیں. کہا 500 یہاں دے دو سب بن جائے گا. کہا کہ ظالم کو میں نے دیکھا سب کو دلواتا ہے لیکن کبھی خود نہیں مانگتا. ارے نبی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ کیسا انسان ہے
سب کو کرواتا ہے، کبھی ظالم نے خود سجدہ نہیں کیا. اور کمال یہ پتہ لگایا تو نہ بیوی ہے نہ بچہ اس کے. پوری دنیا کے لوگوں کو بچہ دلوا رہا ہے اور خود اپنے لیے بیوی بھی نہیں مانگتا. کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو یقین ہے کہ مردوں سے کچھ ملتا نہیں تو مجاور کو ہے. کہتے ہیں یہاں سے ہمارا دماغ پھرا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو یقین ہے کہ قبر والوں سے کچھ ملتا نہیں تو کون ہے یہ؟ مجاور. کہا دال میں کچھ کالا ہے، وہاں سے بھگا، نکل گیا وہاں سے. یا اللہ جہاں جاتا ہوں وہاں ہر جگہ سے ایمان ختم ہو ہوتا جا رہا ہے. چلا گیا تو ایک صاحب ملے، انہوں نے عقیدہ دیا اشعریت کا، ماتریدیت کا، انہوں نے صوفی بنایا. اور آخر میں کیا؟ رات کو 12 بجے چادر لینا، سر جھکا لینا، کنیکشن بلا زیرو، کوڈ نمبر لگائے، اللہ سے مل جائے. کہا ہم نیچے اوپر عرش پر، ہم تو یہ سمجھ، اور ایک کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو آخر زیرو بغیر ملائے کنیکشن جب ہے ہی ہے تو ملانے کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کہیں اور لگانا ہو تب نہ زیرو لگاؤ. محاصلہ سے محاصلہ میں ٹیلی فون کرنا ہے، پھر زیرو لگانے کیا ضرورت ہے؟ کہا اس میں بھی کچھ دال میں کالا ہے. وہاں سے بھگا، مارا پھر رہا تھا، یہاں گیا وہاں گیا، کہیں نہیں. ایک دن جا رہا تھا، کسی سے پوچھا بھائی ایسا سا معاملہ ہے. کہا امام ابن تیمیہ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. اس وقت کتاب و سنت کے علمبردار اہل حدیث امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے پاس جاؤ. کہا مارا پھرتا، ہمیں تلاش تھی سکون کی، اطمینان کی، راحت کی. میں گیا ابن تیمیہ کے بعد پہنچا، پورا قصہ سنایا، پورا تعزیہ اور ماتم خانے سے لے کر کے خانقاہ تک ہم نے تذکرہ کیا، جہاں سے زمین پہ بیٹھ کر کے اللہ سے کنیکشن جوڑا جاتا تھا. سب بیان کیا اور کہا حضرت جہاں گیا سب ختم ہی ہوا، کوئی ملا نہیں ہمیں کہیں. اب آپ بتائیں. کہا دیکھو اگر مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو بات اصل یہ ہے غور سے سننا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اللہ کی قسم سارا سکون مل جائے گا. کہتے ہیں میں گیا، سیرت کی کتابیں لیا، سنت کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا. اب سمجھ میں آیا کہ دین اسلام ہے کیا. میرے بھائیوں، بات عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ تیسری کون سی چیز ہے جو اللہ نے چھوڑ دیا، انکار کر دیا، دینے سے منع کیا. آپ نے فرمایا، میں نے کہا یا اللہ میرے امتیوں کو آپ کو آپس میں لڑانا نہیں. تو رب نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی امت کچھ بھی کر ڈالے، تعزیہ منا لے، کیک کاٹ لے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہے نا، سب کچھ کر لے اور آپ کی امتیوں کو چھوڑ دے، کچھ نہ کرے، یہ تو ناانصافی ہوگی. میرے ذات کی قسم اے نبی، ہم نے پہلی دونوں چیزیں مان لیا، لیکن تیسری چیز آپ کی امت گناہ کرے گی، شرک کفر بدعت کرے گی تو ان کو آپس میں ہم ضرور لڑائیں. بات واضح ہو گئی کہ ہم لڑتے کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہوتا ہے. پھر آؤ بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی. کیا؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر انظر انظر،
اللہ نے 3 عذاب کا تذکرہ کیا. کل اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، کل ہمارے نبی آپ ذرا ان کو بتائیں، ان کو، یہ جو آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے امتیوں کو بتائیں کیا؟ قل هو القادر. اگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، حرام کاریوں سے، منکرات اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو ان کو بتا دیں رب 3 قسم کا عذاب دینے پر قادر ہے. آپ کا رب 3 قسم کے عذاب آپ کے گنہگار امتیوں پر نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، نازل کرے گا. نمبر 1، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اللہ تعالیٰ نیچے سے نہیں، دائیں سے نہیں، بائیں سے نہیں، بلکہ عذاب کہاں سے نازل کر دے؟ کہاں سے؟ اوپر سے. میزائل کہاں سے گرتا ہے؟ یہاں زمین سے اوپر، پھر اوپر سے ایسے آتا ہے. یہ میزائل کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا عذاب. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. آپ کا رب قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ ان گنہگاروں پر عذاب نازل کر دے آسمان سے. نمبر 2، او من فوق تحت ارجلکم. یا جہاں کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کے، ان کے قدموں کے چارپائی، ان کے بستر، ان کے بلڈنگ، ان کی پارکنگوں سے عذاب نازل کر دے. زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، اور کوئی آپ کے کار میں بم دھماکہ کر جائے. او من تحت ارجلکم. نمبر 3، او یلبسکم شیعا. یا اللہ ان کو گنہگاروں کی سزا دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دے. او یلبسکم شیعا، یا ان کو آپس میں لڑا دے. پتہ چل گیا میرے بھائیو، یہ فالفرقۃ عذاب. اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی اور فرمایا اے لوگو، ان امت جب طرح طرح کی برائیاں، گنہگار کو گناہ کرنے لگے گی، تو اللہ 3 عذاب میں سے کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دے گا. پتہ یہ چل گیا میرے بھائی، ہمارے یہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، فرقے بنتے ہیں، وہ کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ گناہوں کی بنا پر. لڑتے کیوں ہیں؟ ہم نے رب کی کوئی نافرمانی کی. بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں. سنیں گے کہ تھک چکے ہیں صبح سے؟ بھائی تھک گئے ہوں گے تو مشکل ہوگی. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو یاد ہے واللہ واللہ. آج بدعتوں پر عمل زیادہ ہو، سنت پر عمل کم ہو، شرک زیادہ ہو، توحید کم ہو. ابھی رات کو جس جگہ گجرات میں ہمارا پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے بتایا اللہ کے فضل سے 100 مسجدیں ہیں اور 1500 درگاہیں ہیں. ابھی رات کی بات ہے. کتنی مسجدیں؟ 100 اور درگاہ شریف. سوچو، شرک زیادہ، توحید کم، پھر لڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں، لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اے لوگوں، 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آؤ تو مل مل کر کے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ مل مل کر کھڑے ہو جاؤ اور سیدھے کھڑے رہو، نہ کوئی آگے جائے نہ کوئی. اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں جب تم آؤ، لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. جب اللہ کے گھر میں آتے ہو تو مل مل کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور جگہ بیچ میں خالی نہ رکھو.
اللہ رسول فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا، نماز تو پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ رو ہو، رکوع سجدے سب کچھ کر رہے ہو، بڑا نیک کام کر رہے ہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہو، لیکن ایک غلطی کیا ہو رہی ہے، پیر کوئی ملانا چاہتا ہے تو بچھو ٹنک مار دیتا ہے۔ سب کچھ ہے، بس پیر سے پیر ملانا، پیر ملا لیا، اب نماز، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں پیر ملانے سے کیا تکلیف ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے ادارے کا نام نہیں لیتا، ایک مرد ان کو کہا کہ شیخ الحدیث، بہت بڑا، سب سے بڑا ادارہ یو پی کا یا ہندوستان پاکستان دونوں کا، اتفاقاً شیخ الحدیث بادو میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ ہم جامعہ سلفیہ گئے بنارس تو بچوں نے تنگ کر دیا۔ کیا تنگ کیا؟ کہا دو بچے دونوں طرف سے اتنا پیر ملائے، میں سمیٹتا ہوں، میں بھاگتا ہوں اور وہ دونوں ہمیں گھیر لیے، دونوں طرف سے ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کم سے کم چلیں، شیخ الحدیث صاحب اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ جامعہ سلفیہ میں پہنچ کر کے ایک دن پیر پہ پیسے پیر ملانے والی سنت پر عمل ہو گیا۔ جھکے، بات ہو گئی، پھر آخر میں سر اٹھایا، اصل میں ایک ہی حدیث تو ہے پیر ملانے کی، پیر ملانے کی کتنی حدیث ہے صرف اللہ، یعنی ایک حدیث ہے وہ سنت نے۔ میرے بھائی اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اگر میرے گھر میں، اللہ کے گھر میں نماز کے وقت مل کر کے اگر کھڑے نہیں ہوگے، صفیں تمہاری برابر نہیں ہوگی، تو باہر مسجد کے تم کو ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے گھر میں ملو، پیر سے پیر، قدم سے قدم، موڈھا سے موڈھا، الفت و محبت کے ساتھ نماز پڑھو، تب تو اللہ تم کو باہر بھی الفت و محبت کے ساتھ رہنے دیں گے۔ اور اگر میرا اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں، نماز میں تم نے کچھ کوتاہی کیا تو یاد رکھو باہر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سکون سے رہنے، صفیں کج دل پریشان، صفیں بھی ٹیڑھی، دل پریشان، اللہ مائے دل بھی تیرا پریشان ہو گیا۔ ایک سنت چھوڑنے کی سزا یہ ہو سکتی ہے، تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور مسجد سے لے کر کے شادی حال تک ساری سنتیں چھوڑ دو گے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ نبی کی سینکڑوں سنت چھوڑنے کے بعد پھر کہاں اتفاق اور اتحاد کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ پھر ایک ہے آدمی کوتاہی کی بنا پر سنت چھوڑے، کوتاہی کی بنا پر، اور ایک ہے سنت جانتا ہے لیکن کہتا ہے ہمارے امام کے ہاں یہ، ہمارے مذہب میں یہ نہیں، تو گویا کہ جانتا بوجھتا وہ سنت کو ترک کر رہا ہے۔ پھر آؤ اللہ کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ ہم حدیث کا درس دے رہے تھے، درس حدیث ہو رہا ہے، ہم نے ایک مسئلہ بتایا، مسئلہ جب بیان کیا تو سامنے والا سنا، کہا آپ نے تو مسئلہ بیان کیا لیکن ابو بکر ایسے کہتے تھے۔ اللہ اکبر، کون بھائی ابو؟ آپ حدیث یہ سنا رہے ہیں ابو بکر تو ایسے کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ اکبر، یوشکو، اب میں نبی کی سنت پیش کرتا ہوں اور تم ابو بکر عمر کا قول پیش کرتے ہو، اللہ کی قسم قریب ہے ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء،
اب آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھر کی بارش برسا دے۔ میرے بھائی یہ باتیں میں نے اس لیے کیا کہ آج اتفاق اور اتحاد کی دعوت تو دی جاتی ہے، لیکن اتحاد اور اتفاق پارا پارا کیوں ہوا، اختلاف کیوں ہوا، اس کو لوگ صرف ایک چیز سمجھتے ہیں امت لڑ رہی ہے، لیکن یہ اسباب پر غور نہیں کرتے کہ آخر سبب کیوں ہوا اللہ نے ہم کو لڑایا کیوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، ثوب الایمان طبرانی معجم صغیر کی روایت، 5 گناہ اللہ رسول نے بیان کیا، ان میں ایک گناہ یہ ہے میرے امت کے لوگ جب تک کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، ان کو ایک اتفاق و اتحاد کے ساتھ رکھے گا۔ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب باللہ، جب ان کے ائمہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اور انداز سے عمل کی دعوت دینے لگیں گے، جعل اللہ بأسہم بینہم، تو کتاب و سنت کو چھوڑنے کی سزا اللہ یہ دے گا کہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ پتہ چل گیا کتاب و سنت کا ترک کرنا، شریعت کی پابندی ترک کرنا، گناہوں کو اپنانا، یہ ہمارے لیے اختلاف کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اب آئیں ایک عجیب سے مثال آپ کو دیتے ہیں، بلکہ ایک چیز میرے بھائیوں، یہ اتفاق اور اتحاد کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے والے لوگ کہاں کے تھے اسلام سے پہلے؟ کہاں کے تھے بھائی؟ ہندوستانی اتنا نہیں لڑتے تھے، سب سے زیادہ لڑنے والے کون تھے؟ عرب کے لوگ، عرب کے قبیلے، اور سالہ سال لڑائی ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ لیکن ان کے اندر اتفاق کیسے ہو گیا، یہی سوچنا ہے میرے بھائیوں۔ اتنی لڑنے والی قوم، اتنے آپس کے لڑاکا اور جان لینے والے، آخر ان کے اندر اتفاق پیدا کیسے ہوا، کس بنا پر اتفاق ہوا؟ اگر یہی نقطہ آپ سمجھ لیں تو اب اختلاف دور کرنا اور اتفاق ایک پلیٹ فارم پر آنا بہت ہی آسان ہے دوستو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، یہ لفظ نعمت یاد رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ نعمت اللہ، وہ نعمت اللہ نہیں جو یہاں بیٹھے ہوں گے، ہاں ہمارے نعمت اللہ رحمت اللہ بہت ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا نعمت ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً، جب تم آپس میں خوب لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر نعمت اللہ کی برکت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ ام سامعین ذرا غور کرو، کب تک لڑتے تھے؟ جب تک ان کو نعمت اللہ نہیں ملی تھی، اور جب متفق کب ہو گئے؟ جب ان کو نعمت اللہ مل گئی۔ اب نعمت اللہ کیا ہے، یہی ایک چیز سمجھ جاؤ، سارا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتفاق و اتحاد کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر پوری تاریخ بیان کی۔ اے عرب کے لوگوں، تم اسلام سے پہلے کتنا لڑتے تھے بتاؤ؟ کیوں لڑتے؟ اس لیے تھے تمہارے پاس مال، دولت، قوت، طاقت، زمینداری، تجارت، بزنس سب کچھ تھا، لیکن نعمت اللہ سے محروم تھے۔ سب کچھ تھا لیکن نعمت اللہ سے محروم تھے، اور جب نعمت اللہ مل گئی تو کیا ہوا؟
فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی بھائی بن گئے۔ نعمت اللہ کیا ہے بیٹے؟ یہی سمجھنا ہے، ٹوپی لگائے وہ بھی نعمت، ہاں کھائے وہ بھی نعمت، صبح سے 4-5 مرتبہ چائے پیے وہ بھی نعمت ہی ہے، سب نعمت ہے۔ کون سی نعمت تھی کہ جب تک اس نعمت سے محروم رہے باپ اپنی بیٹی پر بھی رحم نہیں کرتا تھا، اور جب نعمت اللہ مل گئی تو اللہ اکبر، آدمی اپنے سے پہلے اپنے بھائی کو پانی پلاتا تھا۔ کیا نعمت تھی؟ اور نعمت اللہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ نعمت اسلام، نعمت توحید، نعمت رسالت، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ لڑتے کب تک تھے؟ جب تک کہ تمہیں توحید والا کلمہ نصیب نہیں تھا۔ لڑتے کب تک تھے؟ اختلاف کب تک تھا؟ جب تک تمہارے پاس نعمت یعنی توحید خالص موجود نہیں تھی۔ اب ایک چیز یہاں سمجھنا ہے، کفار مکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے بھائیوں؟ مانتے تھے نا؟ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ارے جب اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے دن بھگے کہ مسلمانوں کے پکڑ میں نہ آئیں، جتنا پر ایک لانچ تیار تھی یمن کی طرف آ کے گھس گئے، اور سارے لوگ رو رہے تھے، بابا لات مائی عزا ذرا بچانا، کشتی پار لگانا، سمجھ گئے نا؟ آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور کشتی گئی تھی، موجیں چاروں طرف سے آ گئیں، چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، نہ آگے کشتی جا سکتی نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، موجوں میں سے ڈوبنے والی ہے۔ سارے کشتی والے کہتے ہیں اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اکرمہ کہتے ہیں ارے بابا کو پکارو کہ بابا یا اللہ بابا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ مجھے بچا لے۔ ظالموں نے کہا اصل میں ایمرجنسی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہاں ارجنٹ کا معاملہ ہے۔ اگر میں کہوں گا اللہ تعالیٰ بابا کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کشتی کو بچا لے، بابا کا نام لیتے لیتے تو ممکن ہے کشتی ڈوب جائے، اس لیے ابھی ارجنٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ کیوں؟ ابھی بابا کا وسیلہ پکڑنے کا چانس۔ مانتے تھے لیکن صرف یہ تھا کہ اصل میں ہم کہاں وہ کہاں، ہم کہاں وہ کہاں، جب تک نیچے والے وہاں تک نہیں پہنچائیں گے میری فریاد کیسے؟ یہی تھا، اللہ کو مانتے تھے۔ سنت ترمذی کی روایت، صحابی آئے، اللہ رسول نے کتنے بت کی پوجا کرتے تھے؟ اللہ رسول 7، بس میں بہت موحد آدمی ہوں، یہ بت پرستی بہت بری چیز ہے، ہم تو صرف 7 بتوں کی پوجا کرتے تھے بس۔ کتنے؟ اور 150 والا نہیں گجرات کا، جیسے بتایا رات کو 100 مسجد اور 1,500 درگاہ۔ اللہ اکبر، اللہ سن بس 7۔ اللہ رسول ہم عام کافر نہیں ہے مشرک، ہم صرف 7 چن چن کر کے ٹاپ کے جو تھے ان کو پکارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایمانداری سے بتاؤ 7 میں سے 7 جو تھے 7 مصیبت میں پریشانی میں جب ایمرجنسی رہتی تو کس کو پکارتے تھے؟ کہا یار سب بات اصل ہے ہم جو 7 پکارتے تھے 6 فی الارض و 1 فی السماء، 6 نقلی تھے زمین کے، اصلی ایک اوپر والا تھا۔ دیکھا یہ کفار مکہ کا عقیدہ، اور یہاں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کچھ کیا ہے، جو کچھ لینا ہے ہمیں لے لیں گے محمد سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جب آپ نے سمجھ لیا ان کا عقیدہ، اب آؤ سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ توحید
خالص لا الہ الا اللہ، یہ توحید تھی اور اتباع سنت۔ چنانچہ بڑی طویل بات ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا انصار اور مہاجرین اور کچھ لوگ میں تلواریں نکل آئی لڑ پڑے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگو تم گمراہ تھے، اللہ نے مجھے بھیج کر کے ہماری برکت سے جو ہم توحید سنت لے کر کے آئے اس کی برکت سے تم کو ہدایت نہیں ملی؟ بلا یا رسول اللہ، ایسے تھے۔ پھر آپ نے آخر میں پوچھا، تم لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، میں قرآن و سنت لے کر کے آیا، اللہ نے ہم کو بھیجا، کیا تمہاری لڑائی ختم نہیں ہو گئی، آپس میں ایک نہیں بن گئے؟ کہا بلا یا رسول اللہ۔ پتہ یہ چل گیا میرے بھائیوں، سب سے بڑا سبب اتفاق کا، اتحاد کا توحید اور اتباع سنت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اسی چیز کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو نماز آپ نے ادا کرائی، نماز ادا کرانے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف توجہ کی۔ میرے بھائی، اسلام نے اختلاف کی بھی خبر دی ہے اور اختلاف کا حل بھی بتایا ہے۔ اتنے بڑا مسئلہ، اس کا کوئی حل قرآن و سنت میں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اور بڑا زبردست خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ سب کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل سب کے دہل گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کانہ موعظۃ مودعین، آپ نے تو ایسا خطبہ دیا معلوم پڑتا ہے کہ آپ کوئی الوداعی نصیحت کر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، اب پوچھا اللہ کے رسول کچھ وصیت کریں؟ آپ نے فرمایا تم کو وصیت کرتا ہوں علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بڑوں کی بات سننا اور ان کی بات ماننا۔ کیوں بھائی؟ مل کے رہنا، آپس میں مل کے رہنا، آپس میں لڑائی نہیں کرنا، یہ آپ وصیت کر رہے تھے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، لیکن یاد رکھنا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دیکھو ایک اختلاف نہیں، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ حل آ گیا نا بھائیو، ہم کیا کریں؟ یا رسول اللہ جب اختلاف عام ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین۔ اس موقع پر دیکھو، غور کرو، حل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب اتنے اختلاف ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے نہیں کہا حق و باطل سب لوگ مل کر کے ایک ہو جانا۔ آج یہی اتفاق چاہتے ہیں نا، آپ اپنی جگہ پر اور ہم اپنی جگہ پر، نہ آپ مجھ کو کچھ کہیں نہ ہم آپ کو کچھ کہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اختلاف ہو جائے اور اختلاف ہوگا تمہارے اندر فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کا حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، آپس میں تم لوگ ایک رہنا اور اختلاف سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے نجات کی، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور میرے صحابہ کی، خلفاء راشدین کی، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وہی الجماعہ، یہی جماعت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب و سنت پر چلنے والی اصل میں یہی جماعت ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے کیا حل بتایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب اختلاف ہو جائے
تو ایک ہی راستہ امت کے نجات کا ہے، کامیابی کا، میری سنت پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کا۔ اب سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کیا تھی، کیا طریقہ تھا؟ کوئی اور طریقہ تھا کہ وہی کتاب و سنت کا طریقہ تھا؟ تو میرے بھائیوں وہی سب کا طریقہ ایک تھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اسی لیے ایک بڑی عجیب سے مثال ہے ہمارے سامنے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کو لے لیں، حضرت جعفر، عبداللہ بن جعفر نے ایک مرتبہ نبی سے ان کو نشہ آ گیا، ان کو نشہ آ گیا، پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، جو شرابی کی 80 کوڑے سزائے، ان کو مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف کیا گیا، آپ اپنی نگرانی میں جلاد کو لیں اور ان پر کوڑے برسائیں۔ جلاد آیا، عبداللہ بن جعفر پر کوڑے برسنے مارے جا رہے تھے، حضرت علی گن رہے ہیں 1 2 3 4 5، جب 40 کوڑے ہو گئے تو جلاد کا ہاتھ پکڑ لیا، بس اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ جلاد نے کہا، اور وہاں اور لوگ جو بیٹھے تھے، بھائی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے 80 مارے اور حضرت عثمان نے 80 کا حکم دیا، ہم اسے 80 کوڑے ماریں گے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، بس 40 مار لیے، اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ حضرت علی نے بڑی پیاری بات بیان کی، بھائی دیکھو بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 40 کوڑے مارے، ذرا غور سے سنو، ہمارے بھائی ابو بکر نے 40 کوڑے مارے، عمر نے ذرا زیادہ لوگ پینے لگے تو 40 کے بجائے 80 مارنا شروع کیا، علی بھی 80 مارتے ہیں۔ لیکن بات اصل یہ ہے، میرے نزدیک نبی کی سنت عثمان اور ابو بکر عمر کی سنت سے زیادہ محبوب ہے۔ آگئی بات، اب رمضان والا مسئلہ حل ہو گیا، رمضان کا مسئلہ حل، سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی پڑھی، ابو بکر نے کتنی پڑھی، اگر عثمان عمر نے آپ 20 بھی پڑھی ہے تو ہم تو کہتے سیدی سے ثابت نہیں، اور اگر ہم کہیں چلو ثابت ہیں، کہیں گے بھائی ہمارے نزدیک اللہ اس کے رسول کی سنت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کو بھی سمجھ دے۔ آئیے میرے بھائیوں، اتفاق ہوگا کیسے، اتفاق کیسے ہو؟ 2-3 مثالیں میں نے دیا، پھر بات واضح ہو گئی کہ اختلاف کے وقت جماعت کو پکڑ لو۔ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تجتمع امتی، یا آپ نے ارشاد فرمایا میری امت 72 فرقوں میں 73 میں تقسیم ہوگی، اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ، جس پر ہم ہیں ہمارے صحابہ یہی جماعت ہے۔ اجتماعیت اور جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اتفاق کس پر ہو؟ کتاب و سنت پر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، اے لوگو اختلاف کے وقت جماعت کو مضبوطی سے تم تھام لو، اور جماعت سے مراد وہ ہے جو کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت۔ اب آئے آج لوگ کیا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گئے بتاتے ہیں آپ کو۔ آج اتفاق اور اتحاد، ہمیں اہل حدیثوں کو مورد الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اتفاق نہیں چاہتے، آپ لوگ اتحاد نہیں چاہتے، ہمیشہ اتفاق و اتحاد کی مخالفت اہل حدیث کرتے۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں سارے ساتھی اچھی طرح سے سن لیں، اللہ کی قسم، اگر دنیا کے اندر کوئی اتفاق اور اتحاد کو اخلاص کے ساتھ ایک ہونے کی
اگر صحیح دعوت دیتا ہے تو کون سی جماعت ہے؟ جماعت اہل حدیث۔ کیوں؟ حنفی چاہتا ہے اتحاد کا مطلب سب حنفی ہو جائے، رضا خانی چاہتا ہے اتحاد کا مطلب ہے سب قبر پوجنے لگے، جماعت اسلامی چاہتی ہے سارے جماعت اسلامی کو ہو جائیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کسی کے نہ بنو، آؤ ہم سب لوگ مل کر کے اللہ کے ہو جائیں، امتی کے نہ بنو، سب کا اتفاق یہ ہے کہ آؤ سارے لوگ ہم محمدی بن جائیں، لیکن اس کے لیے کوئی راضی نہیں۔ ہم چند مثال دیتے ہیں میرے بھائیوں، آج بھی دنیا کے اندر سن لو، کہتے ہیں اہل حدیث لڑتے ہیں، اہل حدیثوں میں اتفاق نہیں۔ آج سے نہیں، آج 7ویں صدی ہجری کے ابتدا میں تقریباً 800 سال قبل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا پوری کائنات میں سب سے بڑا اتفاق اگر ہوتا ہے تو جماعت اہل حدیث میں۔ کبھی کرسی کی لڑائی تو ہو سکتی ہے، کبھی اسٹیج کی لڑائی تو ہو سکتی ہے کہ پہلے میری تقریر ہو یا مولانا عبد المعید کی ہو، ہمیں زیادہ وقت ملے یا ان کو ملے، اس میں تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن آج تک بدعت پر کبھی اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ اسی لیے آج تک کوئی فرقہ ہم سے نہیں نکلا، جو نکلا وہ پہلے بھی اہل حدیث نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آؤ ذرا ہم تاریخی اعتبار سے دیکھو، آج ہندوستان میں، پورے ہندوستان کے اندر انگریز جب سے آیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو اجتماعیت، اتحاد کی ضرورت تھی، تو جماعت اہل حدیث ہی پوری دنیا کو، ہندوستان کو لے کر کے انگریز سے لڑنے کے لیے تیار ہوئی۔ سب سے پہلا کرنل، سب سے پہلا جنرل، سب سے پہلا امیر جس نے پورے ہندوستان کو، متحدہ ہند کو ایک کر کے، ملا کر کے ساری دنیا سے، پورے ہندوستان سے انگریز کو نکالنا چاہتی تھی، وہ امیر اہل حدیث شاہ اسماعیل شہید تھے۔ لیکن اتفاق کس نے نہیں کیا؟ کس نے اتحاد توڑا؟ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا کام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ انہوں نے تقویۃ الایمان لکھ کر کے ذرا غور کرو، ایک گروہ نے کہا تقویۃ الایمان، اس میں ہمارے عمل کو شرک کہا گیا ہے، ہم ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے، یعنی توحید کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، چلتا رہا کارواں، لڑتے رہے۔ آخر میں شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے جب سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع الیدین کرنے کے لیے کتاب تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین لکھ دیا، تو ایک بہت بڑا آپ کا نہیں بھائی، یہ رفع الیدین کرتے، ہم ان کے ساتھ انگریزوں سے نہیں لڑیں گے۔ میرے بھائی، اہل حدیث اس وقت بھی، آج بھی اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ جماعت محمدی بن جاؤ۔ کیوں؟ امام مالک پر اگر اتفاق ہونے لگے، 3 امام کے لوگ مانیں گے نہیں؟ کیا خیال ہے، مانیں گے؟ اگر ہم کہیں آئے پوری دنیا امام ابو حنیفہ اتفاق کر لیں، تو شافعی کہتے ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ان سے کم نہیں، اتفاق نہیں۔ لیکن محمدی بننے پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ آگے ذرا بڑھو، انگریزوں شاہ اسماعیل شہید چلے گئے دنیا سے، ٹائم ہوتا تو بتاتے، لاہور کے اندر، لاہور میں تقریباً سن 1950 کے قریب پورے بر صغیر کے 1000 علماء اکٹھا ہوئے۔ کتنے 1000، اور سبوں نے امام الہند منتخب کیا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو۔ اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے پورے ہندوستان کے امامت سنبھالی انگریز سے لڑنے کے لیے۔ سوچا سارے مسلمان ملیں، کچھ دن تک لوگوں نے ساتھ دیا،
यूपी के बहुत सारे इलाकों में खिलाफत कायम की। जरा गौर से सुनना, खिलाफत कायम हुई। चोर के हाथ काटे जाएं, शराबी को दुर्रे मारे जाएं, जानी को रजम किया जाए। अगर कोई मऊ के इलाके का हो तो सुन ले, वहां खिलाफत के दौर में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो खिलाफत कायम किया था और पूरे मुसलमानों को एक करके इस्लामी हुकूमत, इस्लामी खिलाफत कायम किया था। तो मऊ नाथ भंजन में जो काजी थे वो मौलाना अब्दुल्ला शाइक रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस आलिम थे और अपने हाथों से दस्तखत करते, आज इसने शराब पिया, इसको दूर मारे जाएं। लेकिन फिर वही लेकिन जहां आया खतरा है। हम कहें या ना कहें, ये दस्तूर ज़ुबान बनती है कैसी तेरे महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़ुबान। मेरी बात सच चल रही थी, बाजू में लखनऊ था, उसने कहा अबुल कलाम वहाबी अहले हदीस से इसकी खिलाफत हमको मंजूर। अब बताओ, हमने कब इख्तिलाफ किया है? हम तो इत्तेहाद के दावेदार हैं और इसलिए दावेदार हैं, पूरी उम्मत को इत्तेहाद की दावत देना सबसे बड़ी अल्लाह की कसम हम जमात अहले हदीस की जिम्मेदारी है। हम सबको बुलाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक इधर निकले, ये वहाबी है क्यों? कहता है हम सीने पर हाथ बांधना। मेरे भाई, सारा इत्तेफाक और इत्तेहाद चूरा चूरा कर दिया। फिर और आगे जरा देखो, मौलाना अबुल आला मौदूदी ने जब तैयारी की और कहा कि हम पूरे दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक करके हम खिलाफत कायम करें। क्या कायम करेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिलाफत तो कायम किया था, अब चाहिए था अलग दो खलीफा ना बने, बल्कि अगर इखलास हो तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथ पर बैत कर लेना चाहिए। वक्त खत्म हो गया। अगर इखलास हो तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए थी। खिलाफत कायम थी, हिजबुल्लाह जमात रखा गया था, लेकिन मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब ने इसकी मुखालफत की। क्या कहा? जरा मंतिक जरा देखो, सारा बेड़ा मंतिक ने घर को किया है। क्या जरा सोचो, ट्रेन जाने वाली बॉम्बे की तरफ हो, पैसेंजर बैठ जाए गोवा जाने वाला, हाँ? नहीं समझे? पैसेंजर कहां जाना चाहता है? गोवा, और बैठा कहां? ऐसी गाड़ी क़यामत तक जाएगा, गोवा नहीं पहुंच पाएगा। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा अबुल कलाम आजाद जिंदगी भर खिलाफत कायम करना चाहेंगे लेकिन कायम नहीं कर सके, मैं जो फार्मूला दूंगा उस पर खिलाफत कायम। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा मिले। मौदूदी साहब ने कहा हमारे इमामत होगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा हम एक प्रोग्राम बना करके देखे हिंदुस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ खिलाफत कैसे चलेगी, हुकूमत इस्लामिया कैसे कायम हो, आपको हम देंगे और पाबंदी आपको करनी होगी। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने कहा मैं आपके फार्मूले की पाबंदी नहीं करूंगा, मैं अपना निजाम बनाऊंगा। हमने नहीं, आओ मिल जाए। मौलाना तकरीबन 1964 की बात है, 1964 की, पूरे पाकिस्तान के लोग मिले और इत्तेहाद चाहते हैं, मिल जाए। क्या कोई जलसा अकेले नहीं होगा, जितने मजहब के लोग हैं सारे मजहब के लोग मिल करके एक इज्तिमा करेंगे। एक खतीब अहले हदीस होगा, एक शिया होगा, एक सुन्नी होगा, एक देवबंदी होगा, एक जमात इस्लामी होगा। ठीक है ना भाई? ऐसा स्टेट नहीं होगा अहले हदीस नहीं, सब। बहुत अच्छी बात है। फार्मूला किसी और ने पेश किया, हमने मरहबा कह के आगे से शेखुल हदीस मौलाना इस्माइल साहब गुजरानवाला रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, अमीर जमीयत अहले हदीस से बात हो गई। कैसे? हम नहीं पीछे हटे, पीछे लोग हटते हैं,
ہم تو آگے ہیں، کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ پیچھے سے ریورس جانا چاہتے ہیں، اور ہمارا فرنٹ گیئر لگا ہے آگے جانے کا، ریورس گیئر نہیں لگاتے ہم ضرورت کے وقت، بلا ضرورت فرنٹ آگے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ اجلاس ہوا تو لوگوں نے سوچا سب سے آخری تقریر مولانا اسماعیل وہابی کو دو تاکہ لوگ تھک کر کے چلے جائیں، اس کے چند چاہنے والے ہوں گے بس۔ مولانا کہا بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ کر لو، جو بچے گا میں کروں گا۔ چلے پہلا جلسہ ہوا، بڑے مزے آئے، مولانا کے وہابی سمجھ کر کے چلے گئے۔ مولانا تقریر کیے تو 20-25 آدمی، لیکن تقریر بڑی جاندار، پلٹ کر کے گئے تو یہ 20-25 آدمی اس وقت BBC لندن یا آپ کے واٹس ایپ سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ارے بھائی وہابی نے تو بڑی قرآن و حدیث، بڑی اچھی بات ہے، فلاں صحابی کا واقعہ، فلاں صحابی کا پتہ چلا۔ اب جو تقریر کرنے لگے تو سارے مکتب فکر کے مولوی آتے ہیں تو پبلک دور کھڑی رہے، تو وہابی مولوی آئے گا تب تقریر سنیں گے، کوئی آتا ہی نہیں۔ اب دیوبندی مولوی کیا، بریلوی کھڑا، بھائی آؤ آؤ آؤ، وہ بھی کہے سنو چلو، اور جہاں سارے ختم ہوئے آخر میں 10 منٹ والا ٹائم ملا، شیخ الحدیث شیر آیا جہاں دوڑتا ہوا، ساری پبلک جو ہے ٹوٹ پڑی۔ اب پھر میٹنگ کیا، یہ تو سب کو وہابی بنا دے گا، سارا معاملہ وہابی بننے کا ڈر ہے، خوف ہے، جبکہ وہابی ہی بننے میں کامیابی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی قسم دنیا کی ساری طاقت ڈرتی ہے تو وہابیوں سے ڈرتی ہے، اور وہابی جیسا امن پسند کوئی نہیں ہوتا، بس اس کے بعد 2 ایٹم بم ہیں، ایک توحید لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد، اور یہی ہے ہمارے پاس، اور کچھ ہی نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو توحید قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو نبی کی مان لو، ہدایت مل جائے گی۔ اب سارے جماعت کے لوگوں نے مل کے کہا ایسا کرو، اس کو پہلے تقریر کر دو۔ کیا کرو؟ اس کو پہلے بلاؤ، وہ اہل حدیث مولوی کو، جب یہ تقریر کر لے، لوگ دور کھڑے تھے۔ اب جو پہلے تقریر، اہل حدیث کتنا، کوئی بات نہیں بھی، آپ جہاں کہیں گے، ہم تو اللہ کو پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہمیں بات یاد آئی، حیدرآباد میں اتنی بڑی جماعت بنی، بھائی ہمارا ہمارا نظام کیا ہے، حیدرآباد دکن میں اتنی بڑی جماعت بنی، ایک مولوی صاحب تھے، پھر کبھی تفصیل سے بتائیں گے واقعہ، انہوں نے پیر کے دن ایک دکان کرائے، حیدرآبادیوں نے سارا بائی کاٹ، ایک معظم جہاں مارکیٹ میں ایک دکان لی، وہاں پیر کے دن ٹیچر تھے، مدرس، وہ آ کر کے ایسے بورڈ رکھتے اور لکھ کر کے توحید وغیرہ سکھاتے تھے۔ 3 شاگرد تھے، کتنے؟ 3، اور تینوں ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن مولانا آئے، تینوں میں سے کوئی ایک نہیں تھا، ایک غائب ہو گیا، 2 غائب ہو گیا، تیسرا کہتا ہے جب میں آیا تو سوچ رہا، ڈر رہا تھا آج استاد کھجائی کرے گا، کیوں؟ آدھا درس تو ختم ہو چکا ہوگا۔ کہاں آیا ڈرتا ہوا، دہلیز پر قدم رکھا تو معلوم پڑا، اتنے جوش میں مولانا تقریر کر رہے تھے، معلوم پڑا تھا کہ آج شاید پورا حیدرآباد آ گئے، اتنے جوش میں تقریر کر رہے ہیں۔ کہاں خوش، اندر داخل ہوا تو ایک بھائی نہیں تھا، مولانا اکیلے ہی تقریر کر رہے تھے، مولانا اکیلے ہی تقریر کر رہے تھے جوش میں۔ میں نے کہا مولانا کیا بات ہے؟ کہا میں نے پیر کا دن رب کے لیے خاص کر رکھا ہے، دعوت و توحید کے لیے، یہ دکان میں نے کرائے پہ لی ہے، ہم یہاں پہنچے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تم نہیں تو جن ہو گے یا دیوار کو سنائیں گے، قیامت کے دن ہم یہ کہہ دیں گے رب ہم نے جو وقت تیرے لیے کیا تھا، ہم نے اس دن کوئی نہیں آیا جب بھی میں نے درس دیا ہے۔ ہمارا تو یہ ہے۔ شیخ الحدیث نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے کہا آخر میں خوش، اب تم کہہ رہے ہو پہلے ابھی خوش، اور کہو کہ نہیں بیچ میں جب بھی خوش رہیں گے۔ اب اعلان ہو گیا،
بھائی فلاں صاحب کی تقریر ہوگی، گھر سے ساری پبلک آ گئی، پنڈال بھر گیا وہابی کی تقریر سننے کے لیے۔ مولانا نے آدھے گھنٹے تقریر کی، وقت ختم ہوا تو مولانا سے پہلے پبلک ہی جو ہے اجلاس گاہ سے چلی گئی، کوئی ایک نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا غضب ہے؟ کہا تم لوگ جانتے ہو میں نہیں جانتا۔ کہا اچھا اس کو 20 میں ٹائم دو۔ چلو بھائی 20 میں ٹائم دیا تو پبلک دور کھڑی ہوئی۔ جب دوسرے مولوی تقریر کرے تو پان کھاتے رہتے تھے اور کبھی رہے، اور جہاں شیخ الحدیث آ گئے، شیخ الحدیث نے وآخر دعوانا الحمدللہ کہا، سب اٹھ کر کے چلے گئے۔ آخر میں کہا بھائی یہ اتحاد مجھے گوارا۔ دیکھا کیا خیال ہے؟ ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم کوئی ساحل ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم اتفاق چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن شاید وقت نہیں ساتھ دیتا، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایسے لوگ جو صلح قل والے ہیں، ہم چاہتے تھے ان کی کچھ مثالیں دے، لیکن میرے خیال ٹائم ختم ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم پھر کہیں گے میرے بھائیو، ہم پہلے بھی اتفاق و اتحاد چاہتے تھے اور آج بھی زور سے بولو، آمین بولا کہ چاہتے ہیں؟ بولا چاہتے ہیں اور آئندہ چاہیں گے۔ اسی لیے مسلم پرسنل لا میں جب بھی کوئی آیا ہم نے ساتھ دینے کے انکار نہیں کیا۔ ہاں ملی، سماجی، قومی کوئی معاملہ ہو اتفاق و اتحاد کا جس میں امت کی خیر ہو، ہم الحمدللہ پہلے بھی تیار تھے اور آج بھی ایسا اتفاق کرنے کے لیے تیار، لیکن عقیدے کا سمجھوتا نہیں۔ کیوں؟ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔